اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت خلاد بن رافع زرقی تھا، آپ انصاری تھے. یہ ان خوش قسمت لوگوں میں شامل تھے جو غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے. آپ کے اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی کثیر عطا فرمائی. ایک روایت میں آتا ہے کہ معاذ بن رفاع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، میں اپنے بھائی حضرت خلاد بن رافع کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت لاغر کمزور اونٹ پر سوار ہو کر بدر کی طرف نکلا. یہاں تک کہ ہم برید مقام پر پہنچے جو روحا کے مقام سے پیچھے، تو ہمارا اونٹ بیٹھ گیا. تو میں نے دعا کی کہ اے اللہ، ہم تو اس سے نظر مانگتے ہیں، اگر تو ہمیں اس پر مدینہ لوٹا دے تو ہم اس کو قربان کر دیں گے. بس ہم اسی حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس سے گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تم دونوں کو کیا ہوا ہے. ہم نے آپ کو ساری بات بتائی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رکے اور آپ نے وضو فرمایا. پھر جو بچا ہوا پانی تھا اس میں لعاب دہن ڈالا. پھر آپ کے حکم سے ہم نے اونٹ کا منہ کھول دیا. آپ نے اونٹ کے منہ میں کچھ پانی ڈالا، پھر کچھ اس کے سر پر، اس کی گردن پر، اس کے شانے پر، اس کی کوہان پر، اس کی پیٹھ پر اور اس کی دم پر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، رافع اور خلاد کو اس پر سوار کر کے لے جا. کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ہم بھی چلنے کے لیے کھڑے ہوئے اور چل پڑے، یہاں تک کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف مقام کے شروع میں پا لیا اور ہمارا اونٹ قافلے میں سب سے آگے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں دیکھا تو مسکرا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ کمزوری اس کی بالکل دور ہو گئی تھی. کہتے ہیں ہم چلتے رہے یہاں تک کہ بدر کے مقام پر پہنچ گئے. بدر سے واپسی پر جب ہم مسلح مقام پر پہنچے تو وہ اونٹ پھر بیٹھ گیا. پھر میرے بھائی نے اس کو ذبح کر دیا اور اس کا گوشت تقسیم کیا اور ہم نے اس کو صدقہ کر دیا. ایک نظر مانی تھی، جنگ پہ مقام آ جائے اس کے بعد ہم ذبح کر دیں گے. اس کے مطابق انہوں نے اس پہ عمل کیا. ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے، ان کا نام حضرت حارثہ بن سراقہ تھا. ان کی وفات 2 ہجری میں جنگ بدر کے موقع پر ہوئی تھی. ان کی والدہ ربیہ بنت نضر
حضرت انس بن مالک کی پھوپھی تھیں۔ ہجرت سے پہلے والدہ کے ساتھ یہ مشرف و اسلام ہوئے جبکہ آپ کے والد وفات پا چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور حضرت صاحب بن عثمان بن مظعون کے درمیان عقد مواخات کیا تھا۔ مواخات کا بھائی بھائی کا معاہدہ کا عقد کروایا تھا، معاہدہ کروایا تھا۔ ابو نعیم نے بیان کیا کہ حضرت حارثہ بن سراقہ اپنی والدہ سے بہت حسن سلوک سے کام لینے والے تھے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں حارثہ کو دیکھا۔ حبان بن عرقہ نے بدر کے دن آپ کو شہید کیا۔ اس نے انہیں اس وقت تیر مارا جب کہ آپ حوض سے پانی پی رہے تھے۔ وہ تیر آپ کی گردن پر لگا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے کہ ایک انصاری جوان آپ کے سامنے آیا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حارثہ، تم نے کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں یقیناً اللہ پر حقیقی ایمان رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اس نوجوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے۔ میں رات بھر جاگتا ہوں اور دن بھر پیاسا رہتا ہوں، یعنی عبادت کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اور میں گویا اپنے پروردگار عز و جل کا عرش ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور میں گویا اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ گویا باہم ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، اور گویا اہل دوزخ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس میں شور مچا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسی پر قائم رہو، تم ایک ایسے بندے ہو جس کے دل میں اللہ نے ایمان کو روشن کر دیا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے شہادت کی دعا فرمائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور بدر کے روز جب گھڑ سواروں کو بلایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نکلے اور سب سے پہلے سوار تھے جو شہید ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ پہلے انصاری تھے جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ حضرت حارثہ کی شہادت کی خبر جب ان کی والدہ کو ملی تو ان کی والدہ حضرت ربیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ مجھے حارثہ سے کتنا پیار تھا، بہت خدمت کیا کرتے تھے، اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو میں صبر کر لوں گی، اور اگر ایسا نہیں تو پھر خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میں کیا کروں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حارثہ، جنت ایک نہیں بلکہ کئی جنتیں ہیں، اور حارثہ تو فردوس اعلیٰ میں ہے، جو اعلیٰ ترین جنت ہے اس میں ہے۔ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ میں ضرور صبر کروں گی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ تو فردوس اعلیٰ میں ہے تو اس پر آپ کی والدہ واپس چلی گئیں، اس حال میں کہ وہ مسکرا رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھیں کہ واہ واہ اے حارثہ۔ غزوہ بدر کے موقع پر خدا تعالیٰ نے کفار کے سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار کر کفار کو رسوا کیا، اور غزوہ بدر میں شامل ہونے والے مسلمانوں کو عزت بخشی، اور خدا تعالیٰ نے اہل بدر کے متعلق خبر پائی تو فرمایا کہ تم جو مرضی کرو، تم پر جنت واجب ہو گئی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو کہا کہ تم جو مرضی کرو جنت واجب ہو گئی ہے. مطلب یہ نہیں تھا کہ جو مرضی کرو اب گناہ بھی کرو تو جنت واجب ہے، کہ اب ان سے ایسی کوئی باتیں ہوں گی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف ہوں. اللہ تعالیٰ خود ان کی رہنمائی فرماتا رہے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، جو کہ غزوہ بدر کے دن شہید ہو گئے تھے، کہ وہ جنت الفردوس میں ہیں. پھر ایک صحابی ہیں حضرت عباد بن بشر، جنگ یمامہ میں 11 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی. حضرت عباد بن بشر کی کنیت ابو بشر اور ابو ربیع ہے. ان کا تعلق قبیلہ بنو عبد الاشل سے تھا. ان کی اولاد میں صرف ایک بیٹی تھی، وہ بھی فوت ہو گئی. انہوں نے مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر سے پہلے اسلام قبول کیا. مواخات مدینہ کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ کا بھائی بنایا. حضرت عباد بن بشر غزوہ بدر، احد، خندق اور تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شامل ہوئے. آپ ان اصحاب میں شامل تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا. کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ ہے جو اس میں بشیر احمد صاحب نے مختلف تاریخ سے لے کے سیرت خاتم النبیین میں بھی لکھا ہے. واقعہ یہ ہے کہ بدر کی جنگ نے جس طرح مدینہ کے یہودیوں کی دلی عداوت کو ظاہر کر دیا تھا، مگر افسوس کہ بدر کی جنگ ان کا خیال تھا مدینہ کے یہودیوں کا کہ یہ کفار جو ہیں وہ اب یہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، لیکن جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں پلٹا گیا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور اس وجہ سے ان کی دعوت بھی ظاہر ہوئی یہودیوں کی. مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ افسوس ہے کہ بنو قینقاع کی جلا وطنی بھی دوسرے یہودیوں کو اصلاح کی طرف مائل نہ کر سکی، اور وہ اپنی شرارتوں اور فتنہ پردازیوں میں ترقی کرتے گئے. چنانچہ کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. کعب گو مذہباً یہودی تھا، لیکن دراصل یہودی نسل نہ تھا بلکہ عرب تھا. اس کا باپ اشرف بنو نبہان کا ایک ہوشیار اور چلتا پرزہ آدمی تھا، جس نے مدینہ میں آ کر بنو نذیر کے ساتھ تعلقات پیدا کیے، ان کا حلیف بن گیا، اور بالآخر اس نے اتنا اقتدار اور رسوخ پیدا کر لیا کہ قبیلہ بنو نذیر کے رئیس اعظم ابو رافع بن ابو الحقیق نے اپنی لڑکی اسے رشتہ میں دے دی. اسی لڑکی کے وطن سے کعب پیدا ہوا، جس نے بڑے ہو کر اپنے باپ سے بھی بڑھ کر رتبہ حاصل کیا، حتیٰ کہ بالآخر اسے یہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ تمام عرب کے یہودی اسے گویا اپنا سردار سمجھنے لگ گئے. کعب ایک وجیح اور شکیل شخص ہونے کے علاوہ ایک قادر الکلام شاعر اور ایک نہایت دولت مند آدمی تھا. ہمیشہ اپنی قوم کے علماء اور دوسرے ذی اثر لوگوں کو اپنی مالی فیاضی سے اپنے ہاتھ کے نیچے رکھتا تھا، مگر اخلاقی نقطۂ نظر سے وہ ایک نہایت گندے اخلاق کا آدمی تھا، اور خفیہ چالوں اور ریشہ دوانیوں کے فن میں اسے کمال حاصل تھا. فتنہ فساد پیدا کرنے کے بڑا کمال حاصل تھا اسے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو کعب بن اشرف نے دوسرے یہودیوں کے ساتھ مل کر اس معاہدے میں شرکت اختیار کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان باہمی دوستی اور امن و امان اور مشترکہ دفاع کے متعلق تحریر کیا گیا تھا. ظاہراً تو یہ معاہدہ کیا، مگر اندر ہی اندر کعب کے دل میں بغض و عداوت کی آگ سلگنے لگ گئی، اور اس نے خفیہ چالوں اور مخفی ساز باز سے اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی. چنانچہ لکھا ہے کہ کعب ہر سال یہودی علماء و مشائخ کو بہت سی خیرات کر دیا کرتا تھا، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد
یہ لوگ اپنے سالانہ وظائف لینے کے لیے اس کے پاس گئے تو اس نے باتوں باتوں میں ان کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع کر دیا اور ان سے آپ کے متعلق مذہبی کتب کی بنا پر رائے دریافت کی۔ تو انہوں نے کہا کہ بظاہر تو یہ وہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا تھا۔ کعب اس جواب پر بہت بگڑا اور ان کو سب کو بڑا سخت سست کہا اور رخصت کر دیا، اور جو خیرات انہیں دیا کرتا تھا وہ نہ دی۔ یہودی علماء کی جب روزی بند ہو گئی تو کچھ عرصے کے بعد پھر کعب کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں علامات کے سمجھنے میں غلطی لگ گئی تھی، ہم نے دوبارہ غور کیا ہے، دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں جس کا وعدہ دیا گیا تھا۔ اس جواب سے پھر کعب کا مطلب حل ہو گیا اور اس نے خوش ہو کر ان کے سالانہ خیرات دے دی۔ اب یہ لکھتے ہیں کہ خیر یہ تو ایک مذہبی مخالفت تھی جو گو ناگوار صورت میں اختیار کی گئی، لیکن قابل اعتراض نہیں ہو سکتی تھی۔ مذہبی مخالفت کرتے ہیں لوگ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور نہ اس بنا پر کعب کو زیر الزام سمجھا جا سکتا تھا۔ یہ اس کے قتل کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پہ قتل کیا جائے، لیکن وجہ کیا بنی؟ اس کے بعد کعب کی مخالفت زیادہ خطرناک صورت اختیار کر گئی، اور بالآخر جنگ بدر کے بعد تو اس نے ایسا رویہ اختیار کیا جو سخت مفسدانہ اور فتنہ انگیز تھا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک حالات پیدا ہو گئے۔ دراصل بدر سے پہلے کعب یہ سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کا یہ جوش ایمان ایک عارضی چیز ہے، اور آہستہ آہستہ یہ سب لوگ خود بخود منتشر ہو کر اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ آئیں گے۔ لیکن جب بدر کے موقع پر مسلمانوں کو غیر متوقع فتح نصیب ہوئی اور رؤسائے قریش اکثر مارے گئے تو اس نے سمجھ لیا کہ اب یہ نیا دین یوں ہی مٹتا نظر نہیں آتا۔ چنانچہ بدر کے بعد اس نے اپنی پوری کوشش اسلام کے مٹانے اور تباہ و برباد کرنے میں صرف کر دینے کا تہیہ کر لیا۔ اس کے دلی بغض و حسد کا سب سے پہلا اظہار اس موقع پر ہوا جب بدر کی فتح کی خبر مدینہ پہنچی، تو اس خبر کو سن کر کعب نے علی رؤوس الاشہاد یہ کہہ دیا کہ خبر بالکل جھوٹی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ایسے بڑے لشکر پر فتح حاصل ہو اور مکے کے اتنے نامور رئیس خاک میں مل جائیں، اور اگر یہ خبر سچ ہے تو پھر اس زندگی سے مرنا بہتر ہے، کعب نے کہا۔ جب اس خبر کی تصدیق ہو گئی اور کعب کو یقین ہو گیا کہ واقعی بدر کی فتح نے اسلام کو وہ استحکام دے دیا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ تھا، تو وہ غیظ و غضب سے بھر گیا اور فوراً سفر کی تیاری کر کے اس نے مکے کی راہ لی۔ وہاں جا کر اپنے چرب زبانی اور شعر گوئی کے ذریعے زور سے قریش کے دلوں کی سلگتی ہوئی آگ کو شعلہ بار کر دیا، ان کے دل میں مسلمانوں کے خون کی نہ بجھنے والی پیاس پیدا کر دی، ان کے سینے جذبات انتقام و عداوت سے بھر دیے، اور جب کعب کی اشتعال انگیزی سے ان کے احساسات میں ایک انتہائی درجے کی بجلی پیدا ہو گئی تو اس نے ان کو خانہ کعبہ کے صحن میں لے جا کر اور کعبہ کے پردے ان کے ہاتھوں میں دے دے کر ان سے قسمیں لیں کہ جب تک اسلام اور بانی اسلام کو صفائے دنیا سے ملیا میٹ نہ کر دیں گے اس وقت تک چین نہ لیں گے۔ یہ کافروں سے اس نے عہد لیا مکہ میں عاطف شاں فضا پیدا کر کے اس بدبخت نے دوسرے قبائل عرب کا رخ کیا اور قوم بقوم پھر کر مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا۔ پھر مدینہ میں واپس آ کر مسلمان خواتین پر تشبیہ کہی، یعنی اپنے جوش دلانے والے اشعار میں نہایت گندے اور فحش طریق پر مسلمان خواتین کا ذکر کیا، حتیٰ کہ خاندان نبوت کی مستورات کو بھی اپنے اوباشانہ اشعار کا نشانہ بنانے سے دریغ نہیں کیا اور ملک میں ان اشعار کا چرچا کروایا۔ بالآخر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور آپ کو کسی دعوت وغیرہ کے بہانے سے اپنے مکان پر بلا کر چند نوجوان یہودیوں سے آپ کو قتل کروانے کا منصوبہ باندھا، مگر خدا کے فضل سے اس وقت پر اطلاع ہو گئی اور اس کی یہ سازش کامیاب نہیں ہوئی۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی
اور کعب کے خلاف عہد شکنی، بغاوت، تحریک جنگ، فتنہ پردازی، فحش گوئی اور سازش قتل کے الزامات پایہ ثبوت کو پہنچ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بین الاقوامی معاہدے کی روح سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد اہالیان مدینہ میں ہوا تھا، مدینہ کی جمہوری سلطنت کے صدر اور حاکم اعلیٰ تھے آپ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ کعب بن اشرف اپنی کارروائیوں کی وجہ سے واجب القتل ہے، اور اپنے بعض صحابیوں کو ارشاد فرمایا کہ اسے قتل کر دیا جاوے۔ لیکن چونکہ اس وقت کعب کی فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے مدینہ کی فضا ایسی ہو رہی تھی کہ اگر اس کے خلاف باضابطہ طور پر اعلان کر کے اسے قتل کیا جاتا تو مدینہ میں خطرناک خانہ جنگی شروع ہو جانے کا احتمال تھا، جس میں پھر نامعلوم کتنا کچھ تو خون ہونا تھا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ممکن اور جائز قربانی کر کے بین الاقوامی کچھ تو خون کو روکنا چاہتے تھے، اس طرح جنگ نہیں چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ کعب کو برملا طور پر کھلا سامنے لا کے قتل نہ کیا جائے، بلکہ چند لوگ خاموشی کے ساتھ کوئی مناسب موقع نکال کر اسے قتل کر دیں۔ اور یہ ڈیوٹی آپ نے قبیلہ اوس کے مخلص صحابی محمد بن مسلمہ کے سپرد فرمائی، اور انہیں تاکید فرمائی کہ جو طریق بھی اختیار کریں قبیلہ اوس کے رئیس سعد بن معاذ کے مشورے سے کریں۔ محمد بن مسلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خاموشی کے ساتھ قتل کرنے کے لیے تو کوئی بات کہنی ہوگی، کوئی عذر وغیرہ بنانا پڑے گا جس کی مدد سے کعب کو اس کے گھر سے نکال کر کسی محفوظ جگہ میں قتل کیا جا سکے۔ آپ نے ان عظیم الشان اثرات کا لحاظ رکھتے ہوئے جو اس موقع پر ایک خاموش سزا کے طریق کو چھوڑنے سے پیدا ہو سکتے تھے، فرمایا کہ اچھا۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ نے سعد بن معاذ کے مشورے سے ابو نائلہ اور 2-3 اور صحابیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کعب کے مکان پر پہنچے، اور کعب کو اس کے اندرون خانہ سے بلا کر کہا کہ ہمارے صاحب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صدقہ مانگتے ہیں اور ہم تنگ حال ہیں، کیا تم مہربانی کر کے ہمیں کچھ قرض دے سکتے ہو؟ یہ بات سن کر کعب خوشی سے کود پڑا، کہنے لگا، واللہ ابھی کیا ہے، وہ دن دور نہیں جب تم اس شخص سے بیزار ہو کر اسے چھوڑ دو گے۔ اس پہ محمد نے جواب دیا، خیر ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر چکے ہیں، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے کا انجام کیا ہوتا ہے، مگر تم یہ بتاؤ کہ قرض دو گے یا نہیں۔ کعب نے کہا کہ ہاں، مگر کوئی چیز رہن رکھو۔ محمد نے پوچھا، کیا چیز؟ اس بدبخت نے جواب دیا کہ اپنی عورتیں رہن رکھ دو۔ محمد نے غصے کو دبا کر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے جیسے آدمی کے پاس ہم اپنی عورتیں رہن رکھ دیں، تمہارا تو اعتبار کوئی نہیں۔ اس نے کہا، اچھا تو پھر بیٹے سے ہی۔ محمد نے جواب دیا، یہ بھی ناممکن ہے کہ ہم اپنے بیٹے تمہارے پاس رکھوا دیں، ہم سارے عرب کا تان اپنے سر پر نہیں لے سکتے، البتہ اگر تم مہربانی کرو تو ہم اپنے ہتھیار رہن رکھ دیتے ہیں۔ کعب راضی ہو گیا، اور محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھی رات کو آنے کا وعدہ دے کر واپس چلے آئے۔ جب رات ہوئی تو یہ پارٹی ہتھیار وغیرہ کے ساتھ لے کر، کیونکہ اب وہ کھلے طور پر ہتھیار ساتھ لے جا سکتے تھے، کعب کے مکان پر پہنچے اور اس کے گھر سے نکال کر باتیں کرتے کرتے ایک طرف لے آئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد چلتے چلتے اس کو قابو کر کے جو صحابہ پہلے ہتھیار بند تھے انہوں نے تلوار چلائی اور اس کو قتل کر دیا۔ بہرحال کعب قتل ہو کر گرا، اور محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھی وہاں سے رخصت ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ کو اس قتل کی اطلاع دی۔ جب کعب کے قتل کی خبر مشہور ہوئی تو شہر میں ایک سنسنی پھیل گئی، اور یہودی لوگ سخت جوش میں آ گئے، اور دوسرے دن صبح کے وقت یہودیوں کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ ہمارا سردار کعب بن اشرف اس طرح قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ کعب کس کس جرم کا مرتکب ہوا ہے؟ اور پھر آپ نے اجمالاً ان کو کعب کی عہد شکنی، تحریک جنگ،
اور فتنہ انگیزی اور فحش گوئی اور سازش قتل وغیرہ کی کارروائیاں یاد دلائیں، جس پر یہ لوگ ڈر کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ کم از کم آئندہ کے لیے ہی امن اور تعاون کے ساتھ رہو اور عداوت اور فتنہ و فساد کا بیج نہ بو۔ چنانچہ یہود کی رضامندی کے ساتھ آئندہ کے لیے ایک نیا معاہدہ لکھا گیا، اور یہود نے مسلمانوں کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہنے اور فتنہ و فساد کے طریقوں سے بچنے کا سیر نو وعدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں نے انہیں قتل نہیں کیا، اسے قتل نہیں کیا، بلکہ اس کے جرم گنوائے، اور اس کا جو ظاہری نتیجہ نکلنا چاہیے تھا وہ بتایا کہ قتل تو ہونا تھا اس نے اس حرکتوں کے بعد۔ اور یہود کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، تبھی تو معاہدہ کیا، نیا معاہدہ کیا، تاکہ اس قسم کے واقعات آئندہ نہ ہوں۔ اور پھر پرامن فضا آئندہ کے لیے قائم ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ اب یہودی بدلے لینے شروع کریں پھر مسلمان سزا دیں۔ اگر یہودی قتل کیا جانا غلط سمجھتے کہ نہیں اس طریقے سے غلط کیا گیا ہے تو خاموش نہ ہوتے، بلکہ خون بہا کا مطالبہ کرتے۔ یہ مطالبہ تو انہوں نے نہیں کیا اور خاموشی دکھائی۔ تو یہ تمام باتیں بتاتی ہیں کہ اس وقت کے قانون کے مطابق یہ قتل جائز تھا۔ یہ فتنہ جو یہ پھیلا رہا تھا یہ قتل سے بھی بڑھ کر تھا، اور یہی ایسے مجرم کی سزا تھی اور ہونی چاہیے تھی۔ اور اس وقت کے رواج کے مطابق جیسا کہ میں نے کہا جو اس کو سزا دی گئی، اور اس طرح سزا دی جا سکتی تھی اس رواج کے مطابق بھی۔ اگر سزا دی جا سکتی تھی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، اور یہودیوں کے رویے سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے، تو پھر اعتراض کی گنجائش نہیں۔ اگر نہ دی جا سکتی ہوتی تو یہودی یقیناً سوال اٹھاتے کہ مقدمہ چلا کر اور پھر ظاہراً کھلے طور پر سزا کیوں نہیں دی گئی۔ بس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس کا یہ قتل بالکل جائز تھا اور یہ سزا تھی۔ لیکن یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ آج کل کے شدت پسند گروہ ایسی باتوں سے غلط استنباط کرتے ہیں، اور اسی طرح حکومتیں بھی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا قتل کرنا جائز ہے۔ اول تو فتنہ اس طرح پھیلایا نہیں جا رہا، جن کو قتل کیا جاتا ہے وہ فتنہ پھیلانے والوں میں نہیں۔ دوسرے صرف وہاں مجرم کو سزا دی گئی تھی، نہ اس کے خاندان کو، نہ کسی اور کو۔ یہ لوگ جب قتل کرتے ہیں تو معصوموں کو قتل کر رہے ہیں، عورتوں کو قتل کر رہے ہیں، بچوں کو قتل کر رہے ہیں، کئیوں کو اپاہج کر رہے ہیں۔ بہرحال آج کل کے قاعدہ اور قانون کے مطابق یہ چیز جائز نہیں، اور اس وقت وہ سزا صحیح تھی اور واجب تھی، اور حکومت نے اس کو دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباد بن بشر کو بنو سلیم اور مزینہ کے پاس صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عباد بن بشر ان کے پاس 10 دن مقیم رہے۔ وہاں سے واپسی پر بنو مستلق سے صدقہ وصول کرنے گئے، وہاں بھی آپ کا قیام 10 دن کا رہا۔ اس کے بعد آپ واپس مدینہ آ گئے۔ اسی طرح یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباد بن بشر کو غزوہ حنین کے مال غنیمت کا عامل مقرر فرمایا تھا، اور غزوہ تبوک میں آپ کو اپنے پہرے کا نگران مقرر فرمایا تھا۔ آپ کا شمار فاضل صحابہ کرام میں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ 3 شخص انصار میں سے ایسے تھے کہ ان کے اوپر کسی اور کو افضل شمار نہیں کیا جا سکتا، انصاری صحابہ میں سے،
اور وہ سب کے سب قبیلہ بنو عبد الاشل میں سے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ، یہ تین یہ تھے، حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عباد بن بشر۔ حضرت عباد بن بشر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے انصار کے گروہ، تم لوگ میرے شعار ہو، یعنی وہ کپڑا جو سب کپڑوں سے نیچے ہوتا ہے اور بدن سے ملا رہتا ہے، اور باقی لوگ دثار ہیں، یعنی وہ چادر جو اوپر اڑی جاتی ہے۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اطمینان ہے کہ تمہاری طرف سے مجھے کوئی تکلیف دہ بات نہیں پہنچے گی۔ حضرت عباد بن بشر جنگ یمامہ میں 45 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں آپ نے عباد بن بشر کی آواز سنی جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کہ کیا یہ عباد کی آواز ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ عباد پر رحم کر۔ اسی طرح حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو شخص ایک تاریک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے۔ ان میں سے ایک حضرت عباد بن بشر تھے اور دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت اسید بن حضیر تھے، اور ان کے ساتھ دو چراغ جیسے تھے جو ان کے سامنے روشنی کر رہے تھے۔ جب وہ دونوں جدا جدا ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ایک چراغ ہو گیا، رات کو اندھیرا روشنی دکھانے کے لیے اندھیرے میں۔ آخر وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ گئے۔ صلح حدیبیہ کے سفر میں بھی یہ شامل تھے۔ اس سفر کی تفصیل میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اوپر 1400 صحابیوں کی جمعیت کے ساتھ ذوالقعدہ 6 ہجری کے شروع میں پیر کے دن وقت صبح مدینہ سے روانہ ہوئے، اور اس سفر میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ آپ کے ہم رکاب تھیں، اور مدینہ کا امیر نمیلہ بن عبداللہ کو اور امام الصلاۃ عبداللہ بن ام مکتوم کو جو آنکھوں سے معذور تھے مقرر کیا گیا۔ جب آپ ذوالحلیفہ میں پہنچے جو مدینہ سے قریباً 6 میل کے فاصلے پر مکے کے راستے پر واقع ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرنے کا حکم دیا، اور نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد قربانی کے اونٹوں کو جو تعداد میں 70 تھے نشان لگائے جانے کا ارشاد فرمایا، اور صحابہ کو ہدایت فرمائی کہ وہ حاجیوں کا مخصوص لباس یعنی احرام جو کہلاتا ہے وہ پہن لیں، اور آپ نے خود بھی احرام باندھ لیا، اور پھر قریش کے حالات کا علم حاصل کرنے کے لیے کہ آیا وہ کسی شرارت کا ارادہ تو نہیں رکھتے، ایک خبر رساں بصر بن سفیان نامی کو جو قبیلہ خزاع سے تعلق رکھتا تھا، جو مکے کے قریب میں آباد تھے، آگے بھیجوا کر آہستہ آہستہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مزید احتیاط کے طور پر مسلمانوں کی بڑی جمعیت کے آگے آگے رہنے کے لیے عباد بن بشر کی کمان میں 20 سواروں کا ایک دستہ بھی متعین فرمایا۔ جب آپ چند روز کے سفر کے بعد عثفان کے قریب پہنچے جو مکہ سے تقریباً 2 منزل کے راستے پر واقع ہے، تو آپ کے خبر رساں نے واپس آ کر آپ کی خدمت میں اطلاع دی کہ قریش مکہ بہت جوش میں ہیں اور آپ کو روکنے کا پختہ عزم کیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے اپنے جوش اور وحشت کے اظہار کے لیے چیتوں کی کھالیں پہن رکھی ہیں اور جنگ کا پختہ عزم کر کے بہر صورت مسلمانوں کو روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قریش نے اپنے چند جاں باز سواروں کا ایک دستہ خالد بن ولید کی کمان میں، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آگے بھجوا دیا، اور یہ کہ یہ دستہ اس وقت مسلمانوں کے قریب پہنچا ہوا ہے، اور اس دستے میں اکرمہ بن ابو جہل بھی شامل ہے۔ یہ خبریں آپ کو دی گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو صادم سے بچنے کی غرض سے صحابہ کو حکم دیا
کہ مکے کے معروف راستے کو چھوڑ کر دائیں جانب ہوتے ہوئے آگے بڑھیں۔ چنانچہ مسلمان ایک دشوار گزار اور کٹھن راستے پر پڑھ کر سمندر کی جانب سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ تو آگے پہنچے وہاں، اور سارا آگے پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ تو عباد بن بشر بھی ان لوگوں میں شامل تھے جن کو ایک دستے کا سوار بنا کر معلومات لینے کے لیے بھیجا۔ بہت قابل اعتبار، قابل اعتماد صحابی تھے جن پہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اعتماد تھا۔ حضرت عباد بن بشر حدیبیہ کے موقع پر ہونے والی بیعت، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اس میں شامل ہونے والے صحابہ کرام میں سے ہیں۔ غزوہ ذات الرقاع کا ایک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ایک جگہ پر قیام فرمایا۔ اس وقت تیز ہوا چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی پر فروکش ہوئے تھے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو آج رات ہمارے لیے پہرا دے گا؟ اس پر حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو پہرا دیں گے۔ اس کے بعد وہ دونوں گھاٹی کی چوٹی پر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عباد بن بشر نے حضرت عمار بن یاسر سے کہا کہ ابتدائی رات میں تو پہرا دے لوں گا اور تم جاؤ، اور آخرات میں تم پہرا دے دینا تاکہ میں سو جاؤں۔ ان کو کہا کہ تم جا کے سو جاؤ۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسر تو سو گئے اور حضرت عباد بن بشر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ادھر نجد کے علاقے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو ان کی زیادتیوں کی وجہ سے پکڑا تھا عورتوں کو، ان میں سے ایک عورت کا شوہر اس وقت غائب تھا، اگر وہ ہوتا تو اس شوہر کے ساتھ ہوتی وہ، لیکن بہرحال تو جب وہ واپس آیا اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا ہے۔ اس نے اسی وقت قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا لوں یا ان کے اصحاب کا خون نہ بہا لوں۔ چنانچہ وہ پیچھا کرتا ہوا اس وادی کے قریب آیا جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فروکش تھے۔ جب اس نے وادی کے درے پر حضرت عباد بن بشر کا سایہ دیکھا تو بولا کہ یہ دشمن کا پہرے دار ہے۔ اس نے تیر کمان پر چڑھا کر چلا دیا جو حضرت عباد بن بشر کے جسم سے پیوست ہو گیا۔ حضرت عباد بن بشر اس وقت نماز میں مصروف تھے۔ انہوں نے تیر نکال کر پھینک دیا اور نماز جاری رکھی۔ اس نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی انہیں لگا، انہوں نے اس کو بھی نکال کے پھینک دیا۔ پھر جب تیسرا تیر مارا تو حضرت عباد بن بشر کا کافی خون بہہ نکلا۔ انہوں نے نماز مکمل کی اور حضرت عمار بن یاسر کو جگایا۔ جب حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عباد بن بشر کو زخمی حالت میں دیکھا تو پوچھا کہ پہلے کیوں نہیں جگایا؟ تو کہنے لگے کہ میں نماز میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، میرا دل نہیں چاہا کہ میں نماز کو توڑوں۔ یہ تھا ان لوگوں کی عبادتوں کی حالت۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عباد بن بشر کو کہتے ہوئے سنا کہ اے ابو سعید، میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آسمان میرے لیے کھول دیا گیا، پھر ڈھانک دیا گیا۔ انشاءاللہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ مجھے شہادت نصیب ہوگی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم تو نے بھلائی دیکھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں نے دیکھا کہ حضرت عباد بن بشر انصار کو پکار رہے تھے کہ تم لوگ تلواروں کے میان توڑ ڈالو اور لوگوں سے جدا ہو جاؤ۔ انہوں نے انصار میں سے 400 آدمی چھانٹ لیے جن میں کوئی اور شامل نہ تھا، جن کے آگے حضرت عباد بن بشر، حضرت ابو تجانہ اور حضرت برا بن مالک تھے۔ یہ لوگ باب الحدیقہ تک پہنچے اور سخت جنگ کی۔ حضرت عباد بن بشر شہید ہوئے۔ میں نے ان کے چہرے پر تلوار کے اس قدر نشان دیکھے کہ صرف جسم کی علامت سے پہچان سکا۔ پھر حضرت سواد رضی اللہ عنہ، سواد بن غزیہ، یہ بھی انصاری تھے۔ ان کا ذکر بھی آتا ہے کہ حضرت سواد بن غزیہ، ان کا تعلق قبیلہ بنو عدی بن نجار سے تھا۔ غزوہ بدر اور احد اور خندق اور اس کے بعد غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے خالد بن ہشام مخزومی کو قید کیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو
خیبر کا عامل بنا کر بھیجا تھا۔ آپ وہاں سے عمدہ کھجوریں لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 1 سا کھجوریں 2 سا عام کھجوروں کے بدلے میں خریدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں پسند آئیں تو آپ نے جو اس کی موجودہ قیمت تھی کھجوروں کے مقابلے میں کھجوریں دے کر وہ خریدی۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب سیرت میں بیان کرتے ہیں غزوہ بدر کے واقعات میں کہ حضرت سواد کی خوشبختی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذکر ملتا ہے۔ رمضان 2 ہجری کی 17 تاریخ جمعہ کا دن تھا۔ عیسوی حساب سے 14 مارچ 623 عیسوی تھی۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کی گئی اور پھر پرستاران احدیت کھلے میدان میں خدائے واحد کے حضور سر سجود ہوئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر ایک خطبہ فرمایا۔ پھر جب ذرا روشنی ہوئی تو آپ نے ایک تیر کے اشارے سے مسلمانوں کی صفوں کو درست کرنا شروع کیا۔ ایک صحابی سواد نامی صف سے کچھ آگے نکل کے کھڑا تھا۔ آپ نے اسے تیر کے اشارے سے پیچھے ہٹنے کو کہا، مگر اتفاق سے آپ کے تیر کی لکڑی اس کے سینے پہ جا لگی۔ اس نے جرأت کے انداز سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو خدا نے حق و انصاف کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ عجیب واقعہ ہے یہ۔ لائن سے باہر نکلے، تیر سے سیدھی کر رہے تھے لائنیں، تیر کی لکڑی اس کے سینے پر لگ گئی۔ اس نے بڑی جرأت سے کہا کہ آپ کو خدا نے حق و انصاف کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، مگر آپ نے مجھے ناحق تیر مارا ہے، واللہ میں تو اس کا بدلہ لوں گا۔ اس پر صحابہ بڑے حیران پریشان انگشت بدنداں کہ سواد کو کیا ہو گیا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے فرمایا کہ اچھا سواد، تم بھی مجھے تیر مار لو، میں نے تمہیں مارا تھا۔ آپ نے اپنے سینے سے کپڑا اٹھا دیا۔ سواد نے فرتے محبت سے آگے بڑھ کر آپ کا سینہ چوم لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، سواد یہ تمہیں کیا سوجی؟ اس نے رقت بھری آواز میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دشمن سامنے ہے، کچھ خبر نہیں کہ یہاں سے بچ کر جانا بھی ملتا ہے یا نہیں۔ میں نے چاہا کہ شہادت سے پہلے آپ کے جسم مبارک سے اپنا جسم چھو لوں اور پیار کروں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھلائی کی دعا کی۔ ان صحابہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی بھی عجیب انداز تھے۔ ایک حضرت عکاشہ کا واقعہ آتا ہے، وہ تو بڑی عمر میں جا کے بہت بعد کی بات ہے، اور یہ شروع کی بات ہے۔ ہر وقت یہ اس طاق میں رہتے تھے، اس کوشش میں رہتے تھے کہ کس طرح کوئی موقع ملے اور ہم عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف اظہار کریں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے برکتیں حاصل کرنے والے بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان چمکتے ستاروں کے درجات بلند فرماتا چلا جائے اور ہمیں بھی عشق رسول عربی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.